علی رسولہ الکریم۔ رمضان 2023 کا آج پہلا بیان ہے تراویح کے بعد کا۔ میں سفر پہ تھا، پرانے بیانات اپلوڈ ہو رہے تھے، نیچے لوگوں کے کمنٹس تھے، دیکھتا تھا میں کمنٹس، کوئی کہہ رہا بھائی یہ پرانا بیان لگا دیا، کوئی کہہ رہا نہیں بھائی نیا بیان ہے۔ تو میں نے کہا لوگوں کی کنفیوژن دور کر دوں۔ آج ہم نے سورہ اعراف پڑھی ہے، کل سے انشاءاللہ ایک پارہ ہوگا، تو ذرا تراویح بھی ہلکی ہو جائے گی، اور ہلکی ہو جائے گی تراویح، اور کچھ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک۔ آج مجھے روزہ کم لگا ہے کیونکہ میرا روزہ 2 گھنٹے کا کم ہوا روزہ۔ تو ترکی کے سفر سے واپسی پہ میں وہاں حرم شریف کی حاضری تھی، تو وہاں 4:30 بجے اور یہاں تقریباً 6:30 پونے 7۔ تو میں حیران ہو رہا تھا کہ آج روزے میں وہ فیلنگ کیوں محسوس نہیں وہ فیلنگ کیوں نہیں ہو رہی۔ اصل میں ایسے ہے جیسے 4:30 بجے آپ نے افطار کر لیا نا، کیونکہ سحری تو ہم نے وہاں کے حساب سے کی ہوئی تھی۔ تو جب سحری ہم نے وہاں کے حساب سے کی ہے اور افطار یہاں کے حساب سے، تو وہ ایسے جیسے صبح روزہ رکھا اور آپ نے عصر سے بھی پہلے 4:30 بجے افطار کر لیا۔ لیکن جو یہاں سے وہاں جاتے ہیں ان کے لیے معاملہ الٹا ہو جاتا ہے۔ ایک مسئلہ بھی سن لیں کہ جو لوگ بھی سفر کرتے ہیں نا رمضان میں، وہ کہیں بھی مقیم ہوں گے اور سحری کا وقت وہاں ختم ہو جائے سفر شروع ہونے سے پہلے، تو ان پر روزہ رکھنا لازم ہے۔ یہ مسئلہ خوب سن لیں، پھر میں آگے شروع کرتا ہوں، کیونکہ بہت زیادہ سوال پوچھا جا رہا ہے۔ آپ جب سفر کرتے ہیں، آپ نے امریکہ جانا ہے پاکستان سے، امریکہ ہے ویسٹ کی طرف نا، تو ابھی آپ ایئرپورٹ چلے گئے رمضان میں، ابھی آپ مسافر نہیں بنے، ایئرپورٹ پہ جب تک بیٹھے رہیں گے آپ مقیم ہی ہوں گے، حتیٰ کہ آپ جہاز میں بیٹھ گئے، ابھی جہاز ہوائی اڈے پر ہے، اڑا نہیں ہے، یہاں تک کہ جہاز چلنا شروع ہو گیا اور اسی دوران سحری کا وقت ختم ہو گیا، تو چونکہ روزہ شروع اس حالت میں ہوا ہے کہ آپ ابھی مسافر بنے نہیں ہیں، تو آپ پہ روزہ رکھنا بولیں لازم ہے۔ تو آپ کو نیت کرنی پڑے گی، دل میں نیت کہ میرا کیا ہے، وہ روزہ ہے۔ اب جب جہاز ہوا میں اڑ گیا اور شہر کی آبادی کو اس نے کراس کر لیا، تو اب آپ بن گئے مسافر۔ مسافر بن تو گئے، لیکن آپ کو اب روزہ توڑنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ مسافر کو روزہ چھوڑنے کی تو اجازت ہے، توڑنے کی نہیں ہے۔ جب چھوڑنے کا ٹائم تھا تو مسافر بنے نہیں تھے، اور جب مسافر بنے ہیں تو روزہ شروع کر چکے ہیں، اسٹارٹ کر چکے ہیں، لہذا اب توڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اب ہوگا کیا؟ اگر آپ مغرب سے مشرق کی طرف جا رہے ہیں، آسٹریلیا کی طرف جا رہے ہیں، میں پہلے نا دنیا کے نقشے میں نے بہت دفعہ سمجھنے کی کوشش کی، سمجھ میں نہیں آتے تھے کہ کون سا ملک کدھر کو ہے، یہ نقشوں سے سمجھ میں نہیں آتا۔ جب ٹریولنگ شروع کی ہے نا، ٹریولنگ، اب دنیا سمجھ میں آنا شروع ہوئی ہے کون سا ملک کدھر کو ہے، سمجھتے ہو؟ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پریکٹیکلی کسی چیز میں مبتلا ہونا الگ چیز ہے، کتابیں پڑھ لینا الگ چیز ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ مسائل مفتیوں سے پوچھا کرو، صرف کتابیں پڑھ کے حوالے یاد کرنے والے مفتی نہیں ہوتے، کیونکہ وہ پریکٹیکلی اس فیلڈ میں ہوتے نہیں ہیں۔ ایک ہے نا لوگوں کے مسائل آ رہے ہیں، آپ فتویٰ لکھ رہے ہیں، بڑے اس کی نگرانی کر رہے ہیں، چیک کر رہے ہیں غلطی ہے یا نہیں ہے، امپلیمنٹ اس کا سوسائٹی پہ کیا ہوگا آگے جا کے، ان چیزوں سے جو پریکٹیکلی گزرا ہوا ہو وہ مفتی ہوتا ہے۔ اور صرف کتابیں پڑھ کے حوالے یاد کر کے فتویٰ دینا، ضلوا و اضلوا، خود بھی گمراہ ہوگا، لوگوں کو بھی گمراہ کرے گا۔ حج اور عمرے کی مثال دیکھ لو، حج آپ کتابوں سے جتنا مرضی پڑھ کے چلے جاؤ، جب تک آپ نے عملی طور پر حج نہیں کیا آپ کو حج کے مسائل Every single trader that's taken the FTMO challenge using my mechanical trading rules has passed. Yes. نہیں آ جائے گی تھوڑا سا انجن اسٹارٹ ہونے میں۔ میں سوچ رہا تھا آج بیان کروں گا کیسے، کیونکہ وہ زلزلے میں اتنے لوگ، وہاں اتنے متاثرین، اتنی ٹھنڈ ترکی میں، پھر وہاں سے مکہ مدینہ میں وہ الگ ماحول ہے، وہ دماغ کا دہی ہو گیا۔ تو ابھی تھوڑا انجن اسٹارٹ ہونے میں کیا لگتا ہے،
ٹائم لگتا ہے اس ٹون میں آنے میں جو رمضان میں تراویح کے بعد کے ایک الگ سے بیانات ہوتے ہیں. وہ خیر میں ابھی شروع کروں گا انشاءاللہ, تو تھوڑا سا یہ سن لیں آپ لوگ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں, کچھ علمی باتیں ہیں. کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں, تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ سے وہ بندے نے کہا کہ ملا علی قاری کی کتاب پڑھ کے حج کرنے آ جاتے نا, کسی عالم کی کتاب پڑھ کے مسائل تو سیکھ لیتے. اس کو نہیں پتہ تھا یہ بیچارے خود کیا ہیں, یہ کتاب کا مصنف الٹا طواف کر رہا ہے. تو پریکٹیکلی کسی چیز میں جب آپ مبتلا ہوتے ہیں اس کا تجربہ ہوتا ہے, وہ بالکل الگ ہوتا ہے. اور کتاب پڑھ لینا بالکل ایک کتاب بھی ضروری ہے, لیکن عملی طور پر میں بھی عمرہ کرنے گیا, میں الحمدللہ اللہ نے بہت دفعہ عمرے کی توفیق دی ہے, مجھے یاد نہیں کتنے عمرے کیے. اب جب میں گیا ہوں نا تو پھر میں بھول گیا طواف میں رمل طواف میں کرنا ہوتا ہے یا حج میں بھی کرنا, صرف حج ہی میں ہوتا ہے. حالانکہ جب بھی آپ عمرے کا طواف کرتے ہیں نا, سفر سے آتے ہیں تو پہلے چکر میں 3 چکروں میں رمل کرنا پڑتا ہے. میں بھول گیا, کئی دفعہ عمرے کر چکا ہوں میں. اب میں پریشان کہ یار وہ بھول گیا. پھر اجتباء 3 چکروں میں کرنا ہے یا 7 چکر میں, وہ نہیں جو دائیں کندھا خالی رکھتے. پھر میں نے تحقیق کی دوبارہ. اب کوئی مجھے دیکھ رہا تھا, کہتا ہے یار اس مولوی کو دیکھو اتنی دفعہ عمرے کر چکا ہے اور اب کیا کر رہا ہے, دوبارہ عمرے کے مسائل سیکھ رہا ہے. تو کئی بار ایک کام کرتے کرتے انسان اس میں ایکسپرٹ ہوتا ہے. یہ جو مفتیان کرام ہوتے ہیں نا, یہ ایسا نہیں ہوتا کہ پہلی دفعہ کوئی طلاق کا مسئلہ لکھ کے دے رہے ہوتے ہیں. ان کے پاس 20 سال 30 سال نکاح کے مسائل, وراثت کے مسائل, خرید و فروخت کے مسائل, طلاق کے مسائل, آپس کے حقوق کے مسائل, ریاستی قوانین, یہ لکھ لکھ کے ان کے بال جب سفید ہو جاتے ہیں نا, پھر ان کو بڑوں کی طرف سے ایک ڈگری ملتی ہے کہ اب آپ کیا ہیں, کہ اب آپ مفتی ہیں, اب آپ فتویٰ دے سکتے ہیں. ہمارے ہاں پتھر اٹھاؤ, کوئی نہ کوئی اسکالر نکل رہا ہے اور وہ مفتی بنا ہوا ہے, اور جو گمراہی پھیلائی جا رہی ہے اللہ کی پناہ. تو ہر فیلڈ میں ایسا ہی ہے. تو خیر, تو میں مسئلہ بتا کے پھر آج کی تفسیر کی طرف چلتا ہوں. اب دیکھو, آپ نے ایئرپورٹ پہ میں نے بتایا کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا تو اب آپ پہ روزہ رکھنا لازم ہے. اب آپ جا رہے ہیں اگر مشرق کی طرف, ایسٹ کی طرف جا رہے ہیں, آسٹریلیا, ملیشیا, تھائی لینڈ, ان ملکوں کا سفر کر رہے ہیں. ایسٹ ادھر ہے, ادھر نہیں ہے, ادھر ایسٹ کی طرف, ٹھیک ہے نا. تو ایسا نہ کوئی تھائی لینڈ میں ادھر کی فلائٹ بک کرا لے. تو جب آپ ایسٹ کی طرف جائیں گے نا تو آپ کی موجیں ہو جائیں گی. آپ کی کیا ہو جائیں گی؟ موجیں. کیونکہ سورج ادھر سے نکل رہا ہے اور آپ جا کس کی طرف کو رہے ہیں؟ سورج کی طرف. تو ٹھک ٹھک کر کے نمازیں بھی آئیں گی اور سورج بھی بہت جلدی غروب ہو جائے گا. تو آپ کا روزہ بڑے مزے سے گزر جائے گا. لیکن اگر آپ کو کسی کی خدا نہ خواستہ کوئی لگ گئی ہے, کسی کی کوئی قرضہ ورزہ لیا ہوا تھا آپ نے, کسی نے کوئی دے نہیں رہا آپ, اس نے شاید رات کی تنہائیوں میں اٹھ کے کچھ آپ کے لیے مانگ لیا اللہ سے, تو پھر آپ کی فلائٹ ہوگی مغرب کی طرف, ٹھیک ہے نا. جہاں جہاں آپ جا رہے ہیں سورج بھی وہیں جا رہا ہے, تو سورج غروب نہیں ہوتا, سورج غروب نہیں ہوتا. پھر اس میں آپ کا روزہ لمبا ہوتا چلا جاتا ہے, لمبا ہوتا چلا جاتا ہے. نمازوں کا ٹائم بھی بہت ملتا ہے, روزہ بھی لمبا, بعض دفعہ 20 گھنٹے کے, 22 گھنٹے کے, 23 گھنٹے کے, 24 گھنٹے کا بھی روزہ ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں وہ روزہ آپ کو رکھنا, بولو, پڑے گا. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ وہ توڑنے کی اجازت, ہاں توڑ دیا تو کفارہ